اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ریسرچ ٹریزر کے معزز خواتین و حضرات، اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے پاس دل ہے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ دل کا سوچنے سے کیا تعلق، کیونکہ سوچنے کا کام تو دماغ کا ہوتا ہے، دل تو میز خون پمپ کرنے کا ایک آلہ ہے۔ تو پھر یہ سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے والا انسانی جسم کا حکمران کیسے ہے؟ روزمرہ گفتگو میں ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں مانتا یا فلاں کام کرنے کو میرا جی چاہتا ہے۔ شروع سے مختلف تہذیبوں میں انسان یہی کہتا آ رہا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقام پر یہی ارشاد فرمایا۔ مثلاً سورہ الحج میں ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہو جاتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ قرآن و حدیث میں دلوں کو غور و فکر اور تدبر و بصیرت کی صلاحیت رکھنے والا قرار دیا گیا۔ اس کے برعکس جدید سائنس دل کو میز خون پمپ کرنے والا ایک آلہ ہی قرار دیتی ہے۔ سائنس کے بیانات سنتے ہیں، ہمارے لوگ بھی قرآن و حدیث کے اس بیان کو صرف ایک سائنسی روزمرہ محاورہ قرار دینے کی ہمت کرتے ہیں، لیکن آج سائنس قرآن کریم کے اس بیان کی تصدیق کر رہی ہے کہ دلوں کے اندر بھی غور و فکر کرنے والا اعصابی نظام پایا جاتا ہے۔ دل یعنی دل انسانی جسم کا اہم اور کلیدی آرگن ہے جو انسانی جسم کی طرح فکر و عمل میں بھی بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث کی نظر میں اگر ایک انسان کا قلب درست ہوگا تو اس کا عمل بھی درست ہوگا۔ سائنس دل کو ایک خود مختار اور مکمل یعنی انڈیپینڈنٹ اینڈ کمپلیٹ آرگن کہتی ہے، جس کی مقدار کم لیکن موجودگی صاف ظاہر ہے۔ اور یہ بات ہمیں پہلے سے عظیم الشان سائنسدان اور استاد محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس انداز سے بتائیں کہ بے شک انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح رہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو جسم بگڑ جاتا ہے۔ خبردار وہ دل ہے۔ 19ویں صدی حتیٰ کہ 20ویں صدی کے نصف تک سائنسدانوں کے حلقوں میں انسانی دل کو صرف خون پمپ کرنے والا ایک آرگن ہی سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر کچھ مزید سائنسی تحقیقات ہوئیں تو سائنسدان دل کے متعلق اس بات کو سمجھنا شروع ہوئے جو قرآن نے اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہی تھیں۔ جیسا کہ تفسیر قرآن کے ماہر صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اس قرآن میں ایسی آیات ہیں جنہیں صرف وقت گزرنے کے ساتھ ہی سمجھا جا سکے گا، یعنی جیسے جیسے انسان کا مشاہدہ وسیع اور باریک ہوتا جائے گا، انسانی دل کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا۔ جدید سائنس اور تحقیقات نے مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں یہ بات تسلیم کی ہے کہ انسانی دل کے اندر ایک چھوٹا دماغ موجود ہے جو کہ تقریباً 40,000 اعصابی خلیوں پر مشتمل ہے۔ اس بات کی تصدیق کینیڈا کا ایک میڈیکل ڈاکٹر جے اینڈریو آرمر نے کی ہے۔ ڈاکٹر آرمر کے مطابق دل میں موجود 40,000 خلیے دل کو انسانی جسم کا بادشاہ اور خود مختار بنانے کے لیے کافی ہیں۔ تحقیقات، مشاہدہ اور ثبوت کی بنا پر اس نے کامیابی سے ایک نئے میڈیکل فیلڈ کی بنیاد رکھی جسے نیورو کارڈیولوجی کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر آرمر نے دل کے اعصابی نظام کو الٹرن برین ان دا ہارٹ کا نام دیا۔ ایک اور بیان میں ڈاکٹر آرمر نے یہ بھی بتایا کہ انسانی دل ایک خود مختار آرگن ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب انسانی دماغ دل کو دھڑکن تیز یا کم کرنے کے لیے سگنل بھیجتے ہیں تو دل اپنی مرضی کے مطابق ری ایکشن کرتا ہے، اور کبھی کبھار تو دل کا ری ایکشن بالکل برعکس بھی ہوتا ہے۔ دل کے اس چھوٹے سے دماغ کے نخرے کچھ زیادہ ہیں، کیونکہ وہ ایک مخصوص انداز میں سوچ بھی سکتا ہے جو کہ دل کو ایمرجنسی حالات میں دماغ سے پہلے فیصلہ کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ دل دماغ سے سگنلز یا مدد لیے بغیر بھی ایک خاص مدت کے لیے زندہ رہ سکتا ہے، جو کہ خود مختاری کا بڑا ثبوت ہے۔ دل کے چھوٹے سے دماغ میں شارٹ ٹرم میموری کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے، جس سے وہ نہ صرف ایک خاص مدت کے لیے معلومات سٹور کرتا ہے بلکہ محسوس بھی کرتا ہے۔ تاہم دل اور دماغ کے تعلق کو بھی غیر لازمی قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ انسانی جسم ایک مخصوص طے شدہ نظام کے اصولوں کے مطابق کام کرتا ہے جسے کوآرڈینیشن اینڈ کنٹرول کہا جاتا ہے۔ تحقیق سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دل الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کی مدد سے دماغ اور بقیہ جسم کو اطلاعات پہنچاتا ہے۔ دل انسانی جسم میں سب سے زیادہ طاقتور الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ پیدا کرتا ہے جو انتہائی تناسب سے کافی دور تک پھیلتی ہیں۔ دل کی پیدا کردہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ دماغ کی پیدا کردہ میگنیٹک فیلڈ سے 5 گنا طاقتور ہوتی ہے، اور ان کو جسم سے کئی فیٹ کے فاصلے سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ سائنس کا ماننا ہے کہ انسانی روح کا اصل مکان
دل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم جب بھی دل کا ذکر کرتے ہیں تو روح کا بھی ذکر کرتے ہیں، حتیٰ کہ مغربی عیسائی مصنفین اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اس جنت کی بھی یاد پائی جاتی ہے جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا۔ مثلاً مغربی مصنف ریچرڈ وائنبرگ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، ہماری مصروفیات بھری زندگی کے ہنگاموں کی تہ میں ہمارے دلوں میں اور ہمارے اجسام کے خلیوں کے اندر ایک کھوئی ہوئی جنت یعنی پیراڈائز لاس کی خفیہ یاد پوشیدہ ہوتی ہیں، جنہیں ہم جنت میں اپنی مشترکہ بچپن جیسی زندگی یعنی اپنی شارٹ پیراڈائزل انفینسی کہہ سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں دل کے بارے میں تقریباً 130 مرتبہ ذکر آیا، اور ان آیات سے یہ بات واضح ہے کہ دماغ کی طرح انسانی دل بھی سوچتا سمجھتا اور غور و فکر کرتا ہے۔ اسی طرح بے شمار احادیث ایسی ہیں جن میں دل کے بارے میں ایک واضح پیغام ہے، جیسے سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ نماز کی صفوں میں آگے پیچھے مت ہو ورنہ تمہارے دل بھی مختلف ہو جائیں گے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان نے ترقی کے جتنے منازل طے کیے اور آج تک جتنی چیزیں ایجاد ہوئیں وہ دماغ کی ہی بدولت ہے، جبکہ اعلیٰ اخلاقی اقدار، روح کی پاکیزگی، طہارت، نفاست، لطافت اور تزکیہ دلوں کی مرہون منت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ہر روز کتنا وقت اپنے دل کی پاکیزگی کے لیے نکالتے ہیں اور کتنا وقت دماغ کے لیے بہترین سوچوں کی غذا کا بندوبست کرتے ہیں؟ کہیں ہم لوگ دن رات صرف اپنے دماغ میں کھو کر خود کو ضائع تو نہیں کر رہے ہیں؟ اس بارے میں سوچئے گا ضرور، کیونکہ انسان قدرت کے عظیم شاہکاروں میں سے ایک ہے۔ یہ چھوٹا سا دل، اس کا 24 گھنٹے بنا تعطیل دھڑکتا اور خون کی ترسیل، پھر اس میں ایک دماغ اور سوچنے کی صلاحیت، ان تمام باتوں کو دیکھ کر زبان سے بے اختیار یہی نکلتا ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ریسرچ ٹریجر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوشحال رکھے، رزق و روزگار میں برکتیں عطا فرمائے اور ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے اللہ پاک آپ سب کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔